اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا انہو قیل لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایکون المومن جبانا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ فقیل له ایکون المومن بخیلا، پھر دوبارہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن کنجوس ہو سکتا ہے۔ قال نعم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا گیا، فقیل له ایکون المومن کذاب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال لا، فرمایا نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، ایمان والا کنجوس ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ کیا مومن جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا مسلمان جھوٹ نہیں بول رہا؟ کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، بالکل خوف نہیں آتا، کوئی ڈر نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا جو جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہے؟ اور مسلمان سے زیادہ جھوٹ بول بھی کون رہا ہے؟ جو جتنا شرافت کا چولا اوڑے ہوئے ہے اور زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا شریف کہلاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا متقی کہلاتا ہے، جو مسجدوں میں جا جا کر پابندی سے عبادت کرتے ہیں وہ تک جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا وہ مومن نہیں ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے؟ پھر اس حدیث پاک میں تعویل کس طرح ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوسری حدیث پاک کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، سسٹم ہے، ساری مخلوقات کی جان اسی کے ہاتھ ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں لفظ اور کوئی نہیں ہے، مطلقاً پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارا اپنا حال دیکھیے، ہمیں اپنے لیے کیا پسند ہے؟ ہمیں کھانے کے لیے بھوجن بہتر سے بہترین ہونا چاہیے،
اپنے بھی لباس ہمارا بہترین ہونا چاہیے. کسی مجلس میں جائیں, کسی پروگرام میں جائیں, لوگ ہمارا محبت سے خیر مقدم کریں, ہمیں عزت کے ساتھ یاد کریں, ہم سے پیار کریں, لوگ ہمیں عزت دیں. یہ ہماری سوچ ہے. ہم کسی بھی جگہ جائیں, لوگ ہمیں اچھائی کے ساتھ یاد کریں, ہماری کوئی برائی نہ کرے, ہمارے اندر کوئی کینہ نہ نکالے, ہم سے کوئی کینہ نہ رکھے, ہمارے اندر کوئی برائی نہ نکالے, ہماری تعریف کرے. یہ ہماری سوچ ہے. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان اپنے حق میں بھلائی چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میری تعریف کی جائے. میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں لوگ مجھے بھلائی کے ساتھ یاد کریں, محبت کے ساتھ یاد کریں, میرے نعرے لگائیں, میرے قصیدے گائیں, میرے نام کی منقبتیں بنیں. میں خوش ہوتا ہوں جب لوگ میرے نام کی شاعری کرتے ہیں, میرے نام پر منقبت بناتے ہیں. مجھے بڑا پیار آتا ہے, لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں, لوگوں کی بڑی تعریف کرتا ہوں میں جب لوگ میری تعریف کرتے ہیں, جب آپ کی تعریف کرتے ہیں, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مطلب کیا ہے؟ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے, یہ ایک ایسا خطرناک شیطانی وائرس ہے جو ہر گناہ میں استعمال ہوتا ہے. اگر کسی کو نیچا دکھانا ہو تو جھوٹ کا استعمال ہوتا ہے, کسی پر بہتان لگانا ہو تو جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے, کسی پر الزام لگانا ہو جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے, کسی کو نیچا دکھانا ہو, کسی کی غیبت کرنا ہو, اس کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کا استعمال ہوتا ہے. جیسا ہر سبزی کے استعمال میں آلو کا استعمال ہوتا ہے, بڑی اینٹی بایوٹک سبزی ہے یہ, کسی میں استعمال کر لو, ایسے جھوٹ بڑا ہی خطرناک فارمولہ ہے. یہ شیطان کا خطرناک وائرس ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. جہاں تکبر ہوگا, غرور ہوگا, کینہ ہوگا, نفرت ہوگی, تفرقہ ہوگا, دھوکہ ہوگا, بہتان ہوگا, وہاں جھوٹ ہوگا, وہاں جھوٹ کا استعمال ہوگا. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے, اللہ اس کے رسول نے اس کو اتنا ناپسند فرمایا. یہ شیطانی خطرناک وائرس مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطانی وائرس ہے, یہ شیطان کا خطرناک وائرس ہے. مسلمان کے اندر یہ وائرس نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے. حالانکہ جھوٹ بولنے سے کافر نہیں ہو جاتا, جھوٹ بولنے والا مشرک نہیں ہو جاتا, مگر جرم کتنا بڑا ہے, نحوست کتنی بڑی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مومن کی شان جھوٹ بولنا نہیں. اور ایک مقام پہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین, اپنے دوست و احباب, اپنا مال اور تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. ساری کائنات سے بڑھ کر حکومت, شہرت, دولت, والدین, کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے معنی نہیں رکھتی. لیکن جب مطلقاً یہ کہا جاتا ہے وَلَمْ يَكُ شَيْئًا, تم چیز کیا تھے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کو یاد دلاتے ہوئے, اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے فرمایا ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا, ساری کائنات کا خالق اور مالک میں ہوں, سب کو روزی میں دیتا ہوں, زمین سے سبزہ میں اگاتا ہوں, آسمان سے پانی میں برساتا ہوں, تمہاری مشکل میں حفاظت میں کرتا ہوں. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا, تم چیز کیا تھے بھائی؟ تمہیں عزت کا تاج کس نے دیا؟ اللہ نے. تمہیں یہ انعام کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. تمہیں یہ پیاری نعمتیں کس نے عطا کی؟ اللہ نے. ساری چیزیں اللہ نے دی, سارے تحفے اللہ نے دیے, ساری اشیاء اللہ نے عطا کی, اور تم بات کرتے ہو غیر اللہ کی, تم بات کرتے ہو اوروں کی. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا, تم چیز ہی کیا ہو؟
तुम चीज क्या थे? तुम्हारा निशान तक नहीं था, तुम्हारे बुलबुले तक पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारा कोई निशान नहीं था, तुम्हारा नाम दूर दूर तक सुनने में नहीं आता था, तुम्हारा निशान कोई नहीं जानता था, तुम गुमनाम थे। फहयाकुम, अल्लाह ने तुमको जिंदगी अता फरमाई। कुंतुम अमवातन, कुरान की आयत का जुमला है। तुम गुमनाम थे, कोई ना जानता था ना पहचानता था, तुम्हारा निशान ही नहीं था। अल्लाह ने तुम्हें निशान अता किया, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, अल्लाह ने तुम्हें प्यारी प्यारी नेमतें अता फरमाई, तुम्हारा बेहतरीन मुजस्समा तैयार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने देखने के लिए बेहतरीन आंखें, बोलने के लिए बेहतरीन जबान, फसाहत, कलाम, अल्लाह ने समझने के दिल, दिमाग अता फरमाया, अल्लाह ने बेहतरीन आज़ा तुम्हें अता फरमाए, चलने के लिए पाँव और काम के लिए हाथ अता फरमाए, खाने के लिए, दुनिया के काम काज के लिए अल्लाह ने बेहतरीन नेमतें तुम्हें अता फरमाई। अल्लाह ने कितने एहसान किए। वलम यकुन शैया, तुम्हें कोई जानता तक नहीं था और तुम्हारी शोहरत जहान के अंदर हो गई। लोग तुम्हारे नारे लगाने लगे, लोग तुम्हारी वाहवाह करने लगे और तुम ये समझने लगे खुदा की जमीन पर हम ही हैं, खुदा की जमीन के मालिक हम हैं, कायनात के मालिक हम हो गए, सब के मालिक हम हो गए। तुमने ये कैसी सोच बना ली? तुम तो खुदा की जमीन पर अपने आप को खुदा समझने लगे। तुम क्या है? वलम यकु शैया वलम तकु शैया। अरे यार, तुम चीज ही क्या हो? तुम चीज क्या थे? वो लोग चीज क्या है जिनको तुमने अल्लाह तबारक व तआला के सिवा पूजा है। यार, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को सुनते हैं, उलमा को सुनते हैं, अहादीस को सुनते हैं, मगर एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या बात है मुसलमान की? हदीस को तो खेल समझ रखा है, कुरान का तो ठट्टा उड़ा रहा है, मजाक समझ रहा है, कुरान को समझने की जरूरत ही महसूस नहीं कर रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझे बगैर ये समझता है कि मुझसे बेहतरीन कोई फकीह नहीं है, मुझसे बेहतरीन कोई आलिम नहीं है, मुझसे ज्यादा दीन का ज्ञान कोई नहीं रखता, मैं मुझसे बेहतर अल्लाह की किताब को समझा ही किसी ने नहीं, मेरे मुर्शिद के अलावा कुरान को कोई समझ नहीं पाया। ऐसा अकीदा बना रखा है, ऐसी सोच बना रखी है। ऐसे ऐसे लोग नजरों के सामने आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, सुन के बड़ी हैरत होती है, बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है जब कुरान के बारे में, हदीस के बारे में इस तरह की कमेंट करते हैं, इस तरह की बातें निकाल कर लाते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे मौलाना साहिब को सुना, कहते हैं जी कुरान में अल्लाह ने कहां फरमाया है कि मुसलमान एक हो जाएं? कुरान में कहां आया है, हदीस में कहां पर है कि मुसलमानों में इत्तिहाद जरूरी है, ईमान वाले सब इत्तिहाद हो जाएं, सारे फिरके वाले आपस में मुत्तहिद हो जाएं। अरे जो दुनिया के अंदर अल्लाह की किताब को हाथों में लेकर, सीने से कुरान को लगाकर, नबी का नाम लेकर मोहब्बत रसूल के दावेदार हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनके ऊपर यह फरीजा लाजिम नहीं आता? क्या अपनी कौम को सही बात बताएं, अल्लाह की किताब सुनाएं, नबी की सीरत बताएं? और बकवास करते हैं कि कुरान में कहा आया है कि मुसलमानों में इत्तिहाद हो।